ابھی اہم خبر شامل کریں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بخیریت ہیں، نصر اللہ کو حامیوں میں غیر معمولی درجہ حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر سے، آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بخیریت ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی بھی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی۔ جمعے کو حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے بیروت میں ایک ساتھ 15 میزائل داغے تھے، جس کے نتیجے میں 6 عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں اور 8 افراد شہید، 91 زخمی ہوئے تھے، لیکن حزب اللہ ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ محفوظ رہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں، انہیں مار دیا گیا ہے۔ مشرقی بیروت کے علاقے بوروجی حمود میں پیدا ہونے والے حسن نصر اللہ اپنے پیش رو عباس الموسوی کے اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹر سے قتل کے بعد 1992 میں 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا۔ لبنان کی خانہ جنگی کی لپیٹ میں آنے کے بعد حسن نصر اللہ نے عمل تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہیں وادی بقا میں عمل ملیشیا کا سیاسی نمائندہ مقرر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے 1982 میں بیروت پر حملے کے بعد حسن نصر اللہ عمل سے علیحدہ ہو کر حزب اللہ میں شامل ہوئے۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کی ایک اہم مخالف تنظیم کے طور پر ابھری۔ حسن نصر اللہ کا اصرار ہے کہ اسرائیل بدستور ایک حقیقی خطرہ ہے۔ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد سے حزب اللہ لبنان اسرائیل سرحد کے ساتھ تقریباً روزانہ اسرائیلی فوجیوں سے لڑتی رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بیروت پر اسرائیلی حملوں کا ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ تھے، جبکہ حزب اللہ کے قریبی ذرائع نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ باخیریت ہیں۔ مشرقی بیروت کے علاقے بورجی حمود میں پیدا ہونے والے حسن نصر اللہ اپنے پیش رو عباس الموسوی کے اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹر سے قتل کے بعد 1992 میں 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے عراق کے شہر نجف میں 3 سال تک سیاست اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ یہیں ان کی ملاقات لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما سید عباس موسوی سے ہوئی۔ 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا۔ لبنان کے خانہ جنگی کی لپیٹ میں آنے کے بعد حسن نصر اللہ نے عمل تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہیں وادی بقا میں عمل ملیشیا کا سیاسی نمائندہ مقرر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے 1982 میں بیروت پر حملے کے بعد حسن نصر اللہ عمل سے علیحدہ ہو کر حزب اللہ میں شامل ہوئے۔